دوسری بنیادی چیز جو ہے یہ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید دے کے گئے ہیں وہ کامل اور مکمل قرآن مجید ہے، اور وہ قرآن مجید ٹوٹل 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے وہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے۔ ان کے بقول العیاذ باللہ یہ وہ اصل قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ نظریہ جعفری جو شیعہ ہیں رافضی ان کا نظریہ ہے، اور باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر مسرہ طور پر یہ بات موجود ہے کہ جو اصل قرآن مجید ہے اس کا نام مصحف فاطمہ ہے، جیسا کہ ان کی کتاب اصول کافی، جیسے ہمارے ہاں اہل سنت والجماع کے نزدیک 6 بنیادی کتابیں ہیں، اگرچہ دیگر کتابیں ہیں وہاں بھی جو صحیح حدیث ہو ہمارے نزدیک حجت ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو صحت پر کے درجے میں اعلیٰ ہیں وہ 6 کتابیں شمار ہوتی ہیں، جو جنہیں ہم کتب ستہ بھی کہتے ہیں، صحیح ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح روافض کے ہاں جعفریوں کے ہاں 4 کتابیں ہیں جنہیں صحیح اربع کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر سب سے پہلے اصول کافی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری کا درجہ ہے ان کے ہاں اصول کافی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں تہذیب الاحکام ہے، پھر اسی طرح جو ہے ملا یحضر الفقیہ ہے، اور اسی طرح چوتھی کتاب الاستبصار ہے۔ الاستبصار سواد کے ساتھ ہے، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ملا یحضرہ الفقیہ، اور پہلی بنیادی کتاب یعقوب کلینی کی ہے جسے جو ہے یہ اصول کافی کہتے ہیں۔ اور یہ اصول کافی وغیرہ میں مسرہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف یہ مذہب منسوب ہے، ان کے حوالے سے یہ قول جو ہے شیعہ اصولوں کے مطابق بھی معتبر سند سے یہ قول منقول ہے کہ وہ قرآن مجید جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اصل قرآن جو ہے اس کی 17,000 آیات تھیں۔ یہاں تو 6,200 کچھ آیات ہے نا، عام قول جو مشہور ہے وہ 6,666 ہے، لیکن وہ قول درست نہیں ہے۔ 6,236 آیات ہیں قرآن مجید کی کل۔ تو گویا کہ شیعہ رافضیوں کے ہاں یہ قرآن مجید العیاذ باللہ محرف ہے، اور ان کے نزدیک 17,000 آیات ہیں، اور وہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا نام مصحف فاطمہ ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ قرآن مجید 12واں امام جسے یہ قائم آل محمد کہتے ہیں، یا عام طور پر اس کو جو ہیں وہ امام غائب بھی کہتے ہیں، امام منتظر بھی کہتے ہیں، وہ 12واں امام جسے امام مہدی کہتے ہیں، جو ان کے نزدیک 5 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا۔ اگرچہ شیعی روایات میں کوئی مستند روایات اس قسم کی نہیں ہیں، یہ روایات گڑھی ہوئی ہیں اور بعض لوگوں کی بے سند باتوں پہ یہ عقیدہ کھڑا ہے، مستند یہ روایات نہیں ہیں۔ جو روایات مستند ہیں شیعی اصولوں کے مطابق بھی، وہاں پر تو جو 11واں امام تھے حسن عسکری، یاد رکھیے ان کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں تھی، وہ لا ولد تھے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اصولی طور پر جو ہے وہ 12واں امام ان کا پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن چونکہ عقیدہ بنا لیا اور وہ 12واں پھر پیدا کرنے کے بعد وہ گوا لیا کہ 5 سال کی عمر کے اندر وہ قرآن مجید لے کر کے اس کی لمبی چوڑی پیمائش بھی بیان کرتے وہ چھپ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان کے نزدیک یہ عقیدہ متواتر ہے، جس طرح عقیدہ امامت متواتر ہے،
عقیدہ امامت ان کے نزدیک ہے کہ ہاں جو ہے اللہ کے امام اللہ کی طرف سے حجت ہے. اگر قوم کے اندر امام نہ ہو تو قوم کو اللہ تعالیٰ کو حق نہیں ہے کہ وہ قوم کو عذاب دے. اسی لیے یہ عام طور پر جو اذان کے اندر انہوں نے الفاظ ڈالے ہوئے اس میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ و حجت اللہ علی الخلق، کہ سیدنا علی امام اول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں مخلوق پر. یہ ایک الگ بحث ہے چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں، ہمارا قرآن سے متعلقہ جتنی بات ہے وہ کریں گے، وگرنہ اسماعیلی جو شیعہ ہیں، جو پرنس آغا کے پیروکار ہیں، پھر آگے ان سے داؤدی بورے ہیں آپ کے کراچی میں بیٹھے ہیں بہت زیادہ، یا ادھر طرف جو ہے دوسرے نمبر پر ان کے ہاں یہ اثنا عشری ہیں جو ہمارے ہاں امامیہ کہلاتے ہیں. ان کا اس مسئلے کے اندر شدید ترین اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں جب امام اللہ کی حجت ہے تو حجت ہر دور میں ہونی ضروری ہے، پھر 12 کے بعد اللہ کی حجت ختم کیوں ہو گئی؟ اور اس پر ان کی ٹھیک ٹھاک لید ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مارکۃ الآراء معاملات ان کے آپس میں متنازع ہے. بہرحال وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ قرآن مجید عام طور پر آپ کسی شیعہ سے بات کریں گے تو وہ اس بات کو آپ کے سامنے کھولے گا نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کی بات ان کے اوپر مسلط کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے وہ اس کا اقرار عام طور پر برملا نہیں کرے گا. اس کی وجہ کہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے تقیہ. تقیہ کا معنی ہے ان کے نزدیک منافقت والا سب مفہوم ہے، سیدھا سیدھا کہ اپنے مخالف کے سامنے اپنا دین بچانے کے لیے سر عام جھوٹ بھی بول دو، تمہیں اجازت ہے، جائز ہے، تاکہ اپنا عقیدہ چھپا لو تاکہ تمہارے اوپر کوئی زد نہ آئے. کیونکہ میرا یہ جو ٹاؤن شپ ہے وہاں پر ایک قم ایران کا ان کا آدمی تھا جس کے ساتھ الحمدللہ میرا پھر مناظرہ ہوا تھا اسی پر تحریف قرآن پر. ہمارے استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ، اللہ استاد جی کو صحت تندرستی دے، انہوں نے مجھے وہاں پر بھیجا مناظرے کے لیے. ہمارا الحمدللہ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مناظرہ ہوا تو وہاں پر پھر وہ مبہوت ہو گیا. یہی چیزیں ہم نے پیش کی اور پھر جو ہے ہم نے جب ان کی کتابوں سے روایت مجھ سے ثابت کی، ہم نے کہا جی، وہ کہنے لگا جی ہمارے گھر میں یہی قرآن ہے. ہم نے کہا یہ تو آپ کی مجبوری ہے نا، یہ تو آپ بطور تقیہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو آپ اس قرآن مجید کے منکر ہیں. آپ کے اس قرآن مجید پر آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. اس وقت تک آپ اس کو جو ہے تقیتاً مانیں گے جب تک آپ کے مذمومہ عقیدے کے مطابق 12واں امام وہ قرآن لے کے نہیں آ جاتا. اور اس نے آنا نہیں ہے، ہوگا تو آئے گا نا، نہ ہے نہ اس نے آنا ہے. بہرحال تو اس لیے یہ قرآن مجید اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اللہ نے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہے.